یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کی کتابوں میں لفظ گاڈ کا ترجمہ خدا لیا جاتا ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے اللہ کے لیے خدا کا استعمال یعنی لفظ خدا کا استعمال صحیح ہوگا، یا اس میں کسی دوسری قوم کی مشابہت کا پہلو ہے، یا ہمیں صرف اللہ ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی قوم کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صحیح تصور کے ساتھ اس کی ذات کے لیے کوئی علم استعمال ہوتا ہے تو مسلمان استعمال کر سکتا ہے۔ ذات کے لیے علم کہہ رہا ہوں، جیسے گاڈ ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفظ اللہ عربک ورڈ ہے، ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میری لفظ یاد رکھیے گا، صحیح تصور کے ساتھ۔ اگر فرض کر لیں کسی قوم میں اللہ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن تصور غلط ہے، کہ جب اس لفظ کو آپ کہتے ہیں تو غلط قسم کا، مثلا مجبور خدا کا تصور، جس کو گالیاں بکنا جائز ہے، جس کے ساتھ جوک کرنا جائز ہے، جس کا مذاق اڑانا جائز ہے، جس کے اوپر تنقیدیں کرنا جائز ہو، اور عیوب و نقائص سے بھرا ہوا، تو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ایسا لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہمارے عرف عام میں لفظ گاڈ بھی اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خدا بھی ہو رہا ہے، اور اللہ بھی ہو رہا ہے، اور جب یہ ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے اور اس میں کوئی منفی تصور نہیں ہے، تو کوئی دوسری قوم اگر استعمال کر لے تو یہ کوئی مشابہت نہیں کہلاتی۔ دوسری قوم بھی تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہے، چمچے کانٹے سے کھا رہی ہے، تو کیا یہ مشابہت ہوگی؟ مشابہت جو منع کی گئی ہے وہ ایک تو ہوتی ہے دینی شعار کے اندر، مذہبی شعار، مذہبی علامت، یعنی ایسی کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، کوئی مذہبی علامت کو اختیار کرے مسلمان، تو آپ کہیں یہ کافر ہے۔ مثلا سلیب گلے میں لٹکا لینا، یا بالکل جو ہندو حضرات ہیں ان کا کوئی ایسی خاص نشانی کر کے کوئی سامنے سے آ رہا ہو، یا سکھوں کی کوئی نشانی کر کے آ رہا ہو، تو لازم سی بات ہے کہ دیکھ کے سامنے والے کہے گا سکھ آ رہا ہے، ہندو آ رہا ہے، یا کرسچن آ رہا ہے، یا یہودی آ رہا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے جو مذہبی علامات ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر فوراً اس شخص کے بارے میں اسی مذہب کا تصور آتا ہے، یہ منع ہوتی ہے۔ یا کوئی قومی علامت کہ مذہب سے تعلق تو نہیں ہوتا لیکن ایسی خاص علامت ہوتی ہے کہ جب اس کو دیکھیں تو انتقال ذہن اس قوم کی طرف جائے، اور ہم اس مسلمان کے بارے میں یہی گمان کریں کہ یہ فلاں غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے پہلے دور میں جب ہندوستان پاکستان کے اندر یہ انگریز لوگ آئے تھے تو پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں تھا، تو دور سے آتا نظر آتا تھا تو کہتے تھے گورا صاحب آ رہا ہے، تو وہ ان کا قومی شعار تھا۔ اگر کوئی مسلمان اس وقت پہن کر آتا تو دور سے دیکھ کے کہتے یہ انگریز آ رہا ہے یا غیر مسلم آ رہا ہے۔ تو اب یہ بس آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہم مذہبی شعار اختیار کرتے ہیں، یعنی مذہبی علامت کسی کی، یا ایسی قومی علامت کہ اس قوم کے ساتھ خاص ہے، مسلمانوں میں بالکل عام نہیں ہے، یہ دونوں منع ہوتی ہیں، یہ مشابہت منع ہے۔ اب اگر میں گاڈ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کون مجھے کہے گا کہ آپ کافر ہیں، یا گمان کرے گا شاید ہی کافر بیٹھا ہوا، یا آپ خدا کا لفظ استعمال کریں گے، کون سمجھے گا؟ تو یہ مشابہت، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اب رہا یہ تو ہے ذات کے لیے علم، ایک ہوتا ہے صفاتی نام، ٹھیک ہے نا؟ صفاتی نام صرف وہی استعمال کر سکتے ہیں جو حدیثوں کے اندر آئے ہیں، اس لیے صفاتی نام کوئی اور استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کے لیے لفظ داتا کا استعمال نہیں ہو سکتا، سخی کا استعمال اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، لفظ عاشق کا استعمال اللہ کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بعض اوقات معنی، یہ صفاتی معنی ایسے ہوتے ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے لائق نہیں ہوتے۔ اس میں بس احتیاط کریں، جو اللہ کے صفاتی نام آئیں انہیں سے پکاریں، اور ذاتی نام جو یعنی علم جس کو میں کہہ رہا ہوں جو ذات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ کسی بھی قوم میں اگر استعمال ہوتے ہیں ہم استعمال کریں۔ اگر صحیح وہ تصور کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، صحیح تصور کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں تو ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں۔